السلام علیکم۔ اسٹوری شیئر کر رہی ہوں ایک ایسی بہن کی جن کی زندگی کے الجھنیں اللہ نے تہجد کی نماز سے سلجھائیں۔ ان کی بے تحاشا تکلیف دہ ڈپریسڈ زندگی کو اللہ نے تہجد کی دعاؤں کی مدد سے ایک خوشحال زندگی بنا دیا۔ اسٹوری شیئر کر رہی ہوں انہی کی زبان۔ السلام علیکم آپی، کیسے ہیں آپ کے چینل کی ویڈیوز دیکھ کر مجھے بہت مدد ملتی ہے، بہت سکون ملتا ہے۔ سب کی سٹوریز دیکھ کر سن کر مجھے بھی حوصلہ ملا کہ میں بھی اپنی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں، تاکہ وہ لوگ جو اپنی زندگی کو مایوسی کے دلدل میں گزار رہے ہیں انہیں حوصلہ ملے کہ زندگی اداسیوں میں گزارنے کا نام نہیں ہے، کہ اگر ہمارے پاس کچھ چیزیں نہیں ہیں یا کچھ چیزوں سے اگر ہم محروم ہیں تو ہم اپنی انمول سی نعمت یعنی زندگی کو مایوسی کے دلدل میں گزار دیں۔ نہیں، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے تو غم اور خوشی بھی آئیں گے۔ غم میں تو ہمیں اللہ کے قریب رہنا ہی رہنا ہے، بلکہ خوشی میں بھی اللہ کے قریب رہیں۔ تو چلیں اب میری سٹوری شروع کرتے ہیں۔ آپی، میری سٹوری کچھ یوں ہے کہ ہم صرف 3 بہنیں ہی ہیں۔ میرے والد صاحب کو ہمیشہ سے چاہتی کہ ان کا بیٹا بھی ہو۔ میں سب سے بڑی ہوں۔ جب میں پیدا ہوئی تو میرے والد نے میری پیدائش پر یعنی پہلی اولاد کی ہی پیدائش پر مایوسی کا اظہار کیا۔ پھر میری دوسرے نمبر کی بہن پیدا ہوئی تو تب میرے والد صاحب بہت تلخ ہوئے۔ پھر جب میری تیسرے نمبر والی بہن پیدا ہوئی تو میرے والد نے میری امی کو ہی چھوڑ دیا اور دوسری شادی کر لی۔ میرے والد صاحب نے ہم چاروں کو صرف ایک کرائے کے مکان میں رکھ دیا۔ شروع میں تو وہ تھوڑا بہت خرچہ دے دیتے تھے، پھر اپنی دوسری بیوی کی اولادوں اور دوسری بیوی میں اتنا گم ہو گئے کہ ہمارے گھر میں صرف 15 دن یا مہینے میں ہی چکر لگاتے تھے۔ تو 3 بیٹیوں کے ساتھ ایک بے سہارا عورت یعنی میری امی نے ٹیچنگ شروع کی۔ ایک اسکول میں وہ ایز اے ٹیچر جاب کر رہی تھی اور ہم تینوں بہنوں کو پال رہی تھی۔ انہوں نے ہمیں خوب اچھی تعلیم بھی دی اور ماشاءاللہ سے ہم تینوں ہی پڑھنے لکھنے میں بہت ہی لائق فائق ہیں۔ اور میرے ابو اپنی دوسری بیوی اور بچوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی بسر کر رہے تھے۔ دوسری بیوی سے بھی ان کے 3 بچے ہی تھے، مگر فرق صرف اتنا تھا کہ ان کا ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں۔ آپی، میری امی کو محنت و مشقت کرتے ہوئے دیکھ کر اور والد صاحب کو اپنی دوسری وائف اور بچوں کے ساتھ خوش و خرم دیکھ کر مجھے بہت ہی احساس کمتری ہوتی۔ میں سب سے بڑی تھی اور ان سب چیزوں کو سب سے زیادہ فیل کر رہی تھی، کیونکہ میری امی رات کو اٹھ کر روتی تھی۔ ظاہر ہے اس زمانے میں ہم تینوں بہنوں کو اکیلا ہی پال رہی تھی۔ میری امی نے ہمیں اسکول پڑھا کر اتنے اچھے طریقے سے پالا پوسا۔ آپی، آپ تو جانتی ہیں کہ ٹیچر کے پروفیشن میں کیا سیلری ہوتی ہے، مگر پھر بھی کبھی بھی میری امی نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے اور ہم تینوں بہنوں کو بہت اچھی اعلیٰ تعلیم حاصل کروائی۔ اس کے علاوہ ہم لوگ جیسے ہی بڑی ہوئیں تو ہم لوگ پڑھنے میں اتنی لائق فائق تھیں کہ اسکالرشپ میں ہمیں کسی نہ کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل ہی جاتا تھا۔ ہماری ٹیچرز، ہمارے سر ہماری بہت تعریف کرتے تھے۔ ہم تینوں بہنیں ہی ہر جگہ ٹاپ کرتی تھی۔ ماشاءاللہ سے جس طریقے سے ہماری امی لائق فائق تھیں اور وہ ٹیچر بن چکی تھی، اسی طریقے سے ہم بہنیں بھی لائق فائق تھیں۔ ہمارے گھر میں تعلیم کی طرف بہت رجحان تھا۔ امی نے ہمیشہ سے ہی ہمارے دل میں یہ چیز ڈالی تھی کہ تعلیم حاصل کرنا انسان کا فرض ہے۔ میری امی کا ماننا تھا کہ اگر انسان کے پاس اگر کچھ نہ بھی ہو تو تعلیم انسان کے سارے عیبوں کو چھپا لیتی ہے، اور یہ بات کافی حد تک صحیح ہے۔ جبکہ میرے والد صاحب کی فیملی تھوڑی کنزرویٹو مائنڈ کی ہے۔ وہ لوگ لڑکیوں کی تعلیم حاصل کرنے پر اعتراض کرتے ہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ صرف لڑکے ہی تعلیم حاصل کریں اور لڑکیوں کو صرف شادی کر کے گھر بسانا ہوتا ہے۔ میرے والد، میرے تایا اور میرے چچا سب لوگوں کی ہی ایسی کنزرویٹو سوچ تھی۔ جب میری امی ٹیچنگ کرتی اور ہم کو پال پوس رہی تھی تب بھی وہ میری امی کے اوپر بہت باتیں بناتی کہ ایک عورت کو 4 دیواری میں ہی رہنا چاہیے، عورت کا کام نہیں ہے گھر سے باہر جا کر کمائی کرنا، یہ صرف مرد کا کام ہے۔ مگر میری امی تو مجبور تھی، وہ ٹیچنگ کر کے ہم لوگوں کو پال رہی تھی۔ ظاہر ہے پھر جب ابو نے چھوڑا پھر تو امی کو ٹیچنگ کرنی ہی پڑی، کیونکہ ہم لوگوں کو پالنا جو تھا۔ میرے والد صاحب کبھی کبھار ہم سے ملنے آ جایا کرتے تھے، شاید انہیں ہمارے حالات کا جائزہ لینا تھا۔ آپ ہی اس طرح کا رشتہ تھا ہمارا اپنے ابو سے کہ ہمیں انہیں ابو کہنے سے ہی جھجک آتی تھی۔ ہمارے ابو اس ٹائپ کے باپ تھے کہ کبھی بھی ان سے ہم نے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی۔ وہ آتے تھے، امی سے ہی بات کرتے، اور اگر امی کوئی فرمائش کر دیتی گھر کی مرمت کی یا ہمارے اخراجات کی، اگر کچھ بھی کہتی یا کوئی بھی گھر کے خرچوں کی بات کرتی تو امی سے لڑ کر اپنے گھر چلے جاتے۔
आपी, जब मैं अपने अम्मी अब्बू को इस तरह देखती तो मेरे दिल में ख्याल आता कि औरत क्या इतनी कमज़ोर है? क्या मियाँ बीवी का रिश्ता इतना कमज़ोर है कि बेटी हो जाने पर, जो कि एक औरत के हाथ में नहीं है, वो तो अल्लाह की देन है, उसमें इस औरत का क्या कसूर कि उसने 3 बेटियों को जन्मा? मैं जब भी अपने अम्मी अब्बू को इस तरह देखती तो मैं हमेशा ये सोचती कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी, और यही वजह थी कि मुझे दुनिया के तमाम मर्दों से बहुत नफरत हो गई थी। मुझे बहुत कोफ्त आती थी दुनिया के मर्दों को देखकर। मुझे याद है जब मेरी अम्मी रात को उठकर रोती थी, तब मुझे बहुत एहसास होता था कि मेरी अम्मी कितनी अकेली हैं और अकेले ही हम तीनों बहनों को किस तरह पाल रही हैं। और वहाँ मेरे अब्बू सिर्फ एक बेटा होने पर उस औरत की कितनी चापलूसी कर रही हैं। मगर आपी, जिस तरह हम तीनों बहनें पढ़ने लिखने में अच्छी थी और बाकी कामों में अच्छी थी, उस तरह अब्बू की वो औलादें इतनी अच्छी नहीं थी। सुनने में तो अक्सर यही आता था कि अब्बू उनको हमारी मिसालें देते थे। आपी, मैं बचपन से ये सब चीज़ें देख रही थी जो कि मेरे जहन में बहुत बुरी तरह घर कर रही थी, और मैं ये सोचती थी कि मैं बड़ी होकर कभी भी शादी नहीं करूँगी। बस मेरी ज़िंदगी का यही मकसद था कि मैं अच्छा पढ़ लिख कर अच्छी जॉब करूँगी, खूब पैसा कमाऊँगी और अपनी अम्मी को खूब आराम से रखूँगी और अपनी अम्मी के साथ ही पूरी ज़िंदगी गुजारूँगी। आपी, मुझे याद है मेरी अम्मी जब टीचिंग करती थी तब उनके पास कोई अच्छे ढंग के कपड़े पहनने को नहीं होते थे, अच्छी जूतियाँ पहनने को नहीं थी। अक्सर वो टूटी फूटी चप्पलें पहनकर स्कूल चली जाती, तो मुझे ये देखकर बहुत दुख होता था। मैं बहुत डिप्रेस्ड होती थी ये सारी चीज़ें देखकर। बस मैंने अपनी ज़िंदगी का यही मकसद बना लिया था कि मुझे कुछ बनना है और अपनी अम्मी को आराम से रखना है। जो जो मुशक्क़तें वो हमारे लिए उठा रही हैं, वो सारी आसाइशें मुझे अम्मी को फ्यूचर में देनी है। आपी, मैंने कहीं भी अपनी ज़िंदगी का ये नहीं सोचा था कि मैं शादी करूँगी, घर बसाऊँगी, या मेरी इतनी औलादें होंगी, मेरा शौहर ऐसा होगा, या मैंने मोहब्बत के चक्रों में मैं कभी नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे शादी के नाम से ही नफ़रत थी, मुझे मर्द से ही नफ़रत थी, मुझे मर्द के वजूद से ही नफ़रत थी। मैं जब भी अपनी सहेलियों को उनके अब्बू के साथ इस तरह फ्रैंक देखती तो मुझे बहुत हैरत होती कि क्या बाप ऐसा भी होता है। मुझे उन लड़कियों पर रश्क आता था कि कितनी खुशकिस्मत लड़कियां हैं कि उन्हें उनके बाप इतनी मोहब्बत करते हैं, और मुझे लगता था कि शायद दुनिया के सारे बाप ही ऐसे होते हैं जैसा मेरा बाप है। और फिर आप ही, मैंने मैट्रिक कर लिया और बहुत ही अच्छे नंबर से मैंने मैट्रिक किया कि मुझे अच्छे से कॉलेज में दाखिला भी मिल गया स्कॉलरशिप पर। बस आप ही, ऐसे ही ज़िंदगी गुजर रही थी। मैं अपने घर पे ट्यूशन भी दे रही थी ताकि घर का कुछ खर्च चला सकूं। मेरी अम्मी के पास जो ट्यूशन के बच्चे आते थे तो मुझे होता था कि अम्मी सुबह उठकर स्कूल जाती हैं और इतना थक जाती हैं, तो इसलिए मैं क्या करती थी कि मैं उनके बच्चे खुद पढ़ाती थी ताकि अम्मी को थोड़ी देर आराम मिल जाए। अम्मी के ऊपर इतनी टेंशन थी कि हर महीने वो टेंशन लेती कि मालिक मकान को किराया देना है, बिजली के बिल और दूसरे अखराजात वगैरह वगैरह, वो भी अम्मी को करने थे। आप ही, ये सब चीज़ें देखकर मेरी तबीयत में एक तलखी आ गई थी। मैं किसी से भी सही मुंह बात नहीं करती थी। फिर उसके बाद एक यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पे मेरा एडमिशन हुआ, तो यूनिवर्सिटी में भी मैं लोगों से दूर दूर रहती थी। मैंने कभी भी कोई अच्छा दोस्त नहीं बनाया कि वो मेरे करीब आ सके और मुझसे बात कर सके। मैं सिर्फ अपनी स्टडी पे ही ध्यान देती थी। फ्री पीरियड में या फ्री टाइम में भी मैं अकेली ही बैठी रहती और अपनी पढ़ाई करती, और फिर पढ़कर अपने घर आ जाती और घर पे आके भी पढ़ाई करती। मैं ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करती, ना ही अपनी बहनों से, ना ही अपनी अम्मी से। बस आप ही, ज़िंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। उसके बाद मेरी यूनिवर्सिटी में एक लड़का था जो कि मेरी तरफ बहुत मुतवज्जा होता था। वो अक्सर मुझसे बात करने की कोशिश करता था, मगर मैं उससे दूर भागती थी क्योंकि मुझे उससे बहुत नफरत थी, क्योंकि वो भी एक मर्द था और मैंने दुनिया में सिर्फ अपना बाप ही एक मर्द देखा था जो कि बहुत कठोर दिल था, औरत को कमज़ोर बनाने वाला। मुझे लगता था कि दुनिया के सारे मर्द ही मेरे बाप जैसे हैं, इसलिए मैं उस लड़के को कोई रिस्पॉन्स नहीं देती थी। अगर कभी मेरा दिल उसकी तरफ झुक भी जाता तो मेरे दिल में यही ख्याल आता कि जिस तरह मेरे बाप ने भी मेरी माँ से शादी की है, तो शादी के बाद भी ये भी बेटी होने पर मुझे छोड़कर चला जाएगा। बस यही वजह थी कि मैं उस लड़की की तरफ कभी भी मुतवज्जा नहीं होती। वो लड़का हमेशा मुझे प्रपोज करता, मेरी तरफ बहुत झुकता, बहुत इंटरेस्टेड था वो, मगर मैं उससे कभी भी जवाब नहीं देती थी। फिर आप ही, मैं 22 साल की हो गई, मेरी यूनिवर्सिटी भी ख़त्म हो गई। फिर एक दिन मेरी अम्मी ने मुझसे कहा, अब मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। जब मैंने अम्मी के मुँह से ये बात सुनी तो मुझे लगा जैसे मेरी अम्मी मुझे गाली दे रही हैं। मैंने अपनी अम्मी से कहा, नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है, तो इसीलिए आप इस सिलसिले में मेरे बारे में कभी ना सोचें। जब मेरी अम्मी ने मेरे मुंह से ये बात सुनी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, क्या हो गया है सदफ,
تم ایسے کیوں کر رہی ہو؟ شادی تو ایک نہ ایک دن ہر انسان کو کرنی ہی پڑتی ہے، اور زندگی میں ہم سفر کے بغیر زندگی کا گزارا نہیں۔ یہ بات سنتے ہی میں نے اپنی امی کا چہرہ دیکھا اور میں نے ان سے کہا کہ یہ بات آپ کہہ رہی ہیں؟ میں نے میری امی کو دو ٹوک جواب دے دیا کہ مجھے شادی نہیں کرنی۔ میری امی نے مجھ سے وجہ پوچھی تو میں نے کہا مجھے دنیا میں مردوں سے بہت نفرت ہے، کہیں میرا ہمسفر بھی میرے باپ جیسا نکلا تو کیا کریں گی آپ؟ تو زندگی تو مجھے تب بھی اکیلے ہی گزارنی ہوگی، تو اس سے بہتر یہی ہے کہ میں شادی نہ ہی کروں اور اپنی زندگی کو اسی طرح اکیلے ہی گزار دوں۔ اور ویسے بھی اب میری پڑھائی مکمل ہو گئی ہے تو میں کوئی اچھی سی جاب ڈھونڈوں گی تاکہ میں اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے اپنے طریقے سے گزار سکوں گی۔ میری امی میری یہ بات سن کر بہت خفا ہوئی اور وہ چپ چاپ کمرے سے چلی گئیں۔ شاید ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا میرے ان سوالوں کا، مگر آپی پھر بھی میری امی اس بارے میں سوچتی رہی، انہوں نے ہار نہیں مانی۔ میری امی میرے لیے رشتے دیکھتی رہی۔ پھر آپی ایک دفعہ سنڈے کے دن ہمارے گھر پہ ایک رشتہ آیا۔ شاید میری امی کو علم تھا کہ وہ مجھے دیکھنے آ رہے ہیں، مگر انہوں نے مجھے نہیں بتایا۔ شاید وہ جانتی تھی کہ میں ایسا ریئیکٹ کروں گی، اس لیے انہوں نے مجھ سے یہ بات چھپائی۔ میری دونوں چھوٹی بہنوں کو بھی پتا تھا کہ میرے لیے رشتہ آ رہا ہے اور یہ بھی پتا تھا کہ وہ کون ہے۔ خیر آپی میری امی نے مجھے بہت ایموشنلی بلیک میل کر کے مجھے کہا کہ تم ضرور ان کے سامنے آؤ گی۔ آپی میری اتنے اصرار کے باوجود بھی میری امی نے مجھے ان کے سامنے آنے کو کہا۔ آپی میری امی نے میری زندگی میں جو میرے لیے اور میری بہنوں کے لیے جو تگ و دو کی تھی، اسی لیے میں ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی تھی، تو جیسے تیسے کر کے میں یہ مان گئی کہ اگر رشتہ امی کو پسند آ گیا تو مجبوراً میں بھی اس رشتے کے لیے مان جاؤں گی۔ میں یہ مان گئی کہ جو بھی رشتہ آئے گا میں ان کے سامنے ضرور آؤں گی تاکہ وہ مجھے دیکھ لیں۔ جب میرا رشتہ آیا تو اسی دوران میرے والد صاحب بھی ہمارے گھر پر تھے اور وہ آئے ہوئے تھے، شاید وہ رسمن طور پر آئے تھے۔ خیر آپی جب میں ان کے سامنے گئی اور میں نے دیکھا کہ وہ لڑکا میری یونیورسٹی کا ہی لڑکا ہے جس نے مجھے پروپوز کیا تھا، تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ بس آپی پھر کیا تھا، کیونکہ میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ رشتہ اگر امی کو پسند آ جائے گا تو میں بھی اس رشتے کے لیے حامی بھر لوں گی۔ اس کے بعد ہماری منگنی ہوئی، مگر میں نے اس سے کچھ عرصہ بات نہیں کی، میں اس سے اگنور کرتی رہی۔ ان کی کالز بھی آتی تو میں انہیں اٹینڈ نہ کرتی، مگر پھر میری امی کے اصرار پر میں نے ان سے بات کرنا شروع کی، کیونکہ مجھے میری امی نے سمجھایا کہ اس طریقے سے زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ اب وہ تمہارا منگیتر ہے، تم اس طریقے سے ریئیکٹ کرو گی تو انہیں برا لگے گا، اور اگر تم اپنی زندگی میں باپ کے پیار سے محروم نہیں ہو تو اپنے آگے کے رشتوں کی محبتوں سے محروم مت رہو۔ جب میری منگنی ہوئی تھی تو اسی دوران مجھے ایک بہت ہی اچھی کمپنی میں جاب بھی مل گئی اور میں جاب بھی کر رہی تھی۔ اس لڑکے کا نام جنید ہے اور جنید نے بھی مجھے اجازت دی کہ اگر میں شادی کے بعد بھی جاب کرنا چاہوں تو کر سکتی ہوں۔ بس میری زندگی کا یہی مقصد تھا کہ میں جنید کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کروں گی۔ حالانکہ وہ میری شوہر بننے جا رہے تھے، مگر پھر بھی میں یہی سوچتی تھی، کیونکہ کہیں نہ کہیں مجھے یہ لگتا تھا کہ شاید مجھے یہ کبھی نہ کبھی چھوڑ دے گا، شاید اگر میری بیٹی ہوئی تب۔ بس آپ ہی ایسے ہی الجھنوں میں زندگی گزر رہی تھی۔ جو راستہ تھا وہاں سے میں گزر رہی تھی، میں کسی بھی راستے کو اپنا نہیں رہی تھی، میں کسی بھی رشتے کو اپنا نہیں رہی تھی۔ حالانکہ جنید بہت اچھا لڑکا تھا، مجھ سے بہت محبت بھی کرتا تھا اور کرتا ہے، میرا بہت خیال بھی رکھتا تھا اور کئی حد تک وہ مجھ پر بہت زیادہ خرچ بھی کرتا تھا، مگر مجھے ایک شرمندگی سی ہوتی تھی کہ وہ مجھ پر خرچ کیوں کر رہا ہے۔ بس اس کے بعد جیسے تیسے کر کے ہماری شادی ہو گئی۔ وہ بہت اچھا انسان نکلا، وہ میری ماں کا بھی بہت خیال رکھتا، میری بہنوں کا بھی بہت خیال رکھتا۔ حالانکہ وہ بہت اچھی فیملی سے تھا، بہت پڑھی لکھی اور بہت امیر فیملی سے تھا، مگر وہ پھر بھی ہمارے گھر پہ آتا میری امی کا حال چال پوچھنے، میری بہنوں کا بالکل اس طرح خیال رکھتا جیسے ان کا سگا بڑا بھائی ہو۔ مگر آپی شادی کے شروع میں انہیں ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اگر میرے اوپر خرچ کرتے تو مجھے اپنی توہین لگتی تھی۔ حالانکہ میری اس حرکت سے انہیں بہت دکھ ہوتا تھا، مگر وہ کبھی بھی مجھے کچھ کہتے نہیں، کبھی بھی انہوں نے مجھ سے کبھی کوئی شکایت نہیں کی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ میری زندگی نے مجھے کن حالات سے گزارا ہے اور میں یہاں تک کیسے آئی ہوں اور میں کیوں ایسے کر رہی ہوں۔ بس وہ مجھے کبھی کبھار بہت زیادہ سمجھاتے تھے اور میں سمجھ بھی جاتی تھی، مگر پھر دوبارہ اپنی زندگی کی سوچوں پہ آ جاتی تھی۔ اس کے بعد آپی شادی کے 6 مہینے بعد مجھے پتا چلا کہ میں امید سے ہوں۔ مجھے بس یہ ڈر تھا کہ میرے یہاں بیٹی نہ ہو جائے۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر میرے یہاں بیٹی ہو گئی تو میرا شوہر مجھے چھوڑ دے گا، کیونکہ اب میں جنید سے بہت محبت کرنے لگی تھی۔ اس کے بعد آپی مجھے پتا چلا کہ میرے یہاں بیٹی ہے، اور ایک نہیں بلکہ جڑواں بیٹیاں ہیں۔
جب میں نے ڈاکٹر کے منہ سے یہ خبر سنی کہ میرے یہاں بیٹیاں ہیں تو میں بہت ڈپریسڈ ہو گئی، میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں راتوں کو اٹھ کر روتی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی تھی، کیونکہ مجھے میرا ہسبینڈ بہت اچھا لگتا تھا، مجھے ان سے محبت ہو گئی تھی اور میں ان سے دور نہیں ہونا چاہتی تھی، اور مجھے یہ ڈر تھا کہ بیٹیوں کی خبر سن کر وہ مجھے چھوڑ نہ دے۔ بس آپی، میں نے اپنی پریگنینسی کا جتنا بھی پیریڈ تھا وہ سب میں نے ڈپریشن میں گزارا تھا۔ میں نے اس دوران تہجد کے بارے میں سنا، تہجد کے بارے میں پڑھا، تو میں نے بھی تہجد پڑھنی شروع کی اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرتی، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ تہجد کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، تہجد کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ تہجد اللہ تعالیٰ کی بہت لاڈلی عبادت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ سے ہر بات منوا لیتی ہے۔ بس آپی، میں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہی دعا کرتی، بہت رو کر گڑ گڑا کر میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ کر نہ چلا جائے۔ اس دوران مجھ سے جتنا ہوا میں نے عبادتیں کی، تہجد پڑھی، نمازیں پڑھی، قرآن شریف پڑھا، اذکار کیے، میں اللہ کے بہت قریب رہی۔ مجھے یہی ڈر تھا کہ جنید مجھے چھوڑ کر نہ چلا جائے، کیونکہ میں اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ دنیا کا پہلا ہی مرد تھا جس سے میں نے محبت کرنا شروع کی تھی، اور مجھے اب یہ ڈر تھا کہ بیٹیوں کا سن کر وہ مجھے چھوڑ کر نہ چلا جائے۔ مگر اس کی محبت معمول کے مطابق چل رہی تھی، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس نے کبھی بھی مجھے یہ نہیں کہا کہ بیٹا ہو، بلکہ وہ مجھے ہمیشہ یہ کہتا تھا، میرے ہاں جو بھی اولاد ہوگی میں اس سے بہت محبت دوں گا۔ مگر آپی، میرے ابو نے میرے ذہن میں بیٹیوں کے بارے میں اتنا برا امیج بنا دیا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ شاید ڈیلیوری کے بعد اگر بیٹی ہوئی تو یہ مجھے چھوڑ دے گا۔ اس کے بعد آپی، میرے یہاں اللہ تعالیٰ نے 2 جڑواں بیٹیاں دیں، مگر میری توقعات کے برعکس میرے شوہر نے ان دونوں بیٹیوں کو سینے سے لگایا اور انہیں بہت محبت دی۔ وہ دونوں میرے شوہر کی جان کا ٹکڑا ہیں۔ وہ اپنی دونوں بیٹیوں سے اتنا محبت کرتے ہیں کہ اپنی جان نچھاور کرتے ہیں۔ اپنی دونوں بیٹیوں کی ان کے باپ سے اور باپ کے ان دونوں بیٹیوں سے محبت کو دیکھ کر میرے دل میں رشک آتا ہے کہ کتنی خوش نصیب ہے میری بیٹیاں کہ ان کو اتنا پیار کرنے والا باپ ملا۔ آپی، اب اللہ کا شکر ہے، اب میری زندگی میں جو بھی الجھنیں تھی وہ سلجھ گئی ہیں، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ یہ جو میں نے اللہ تعالیٰ سے تہجد پڑھی تھی، نمازیں پڑھی تھی، دعائیں کی تھی، یہ سب انہی کا صلہ ہے۔ آپی، اب میں اللہ کے بہت قریب ہو گئی ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے اتنے اچھے شخص سے نوازا، میرے شوہر کے طور پر، میرے ہمسفر کے طور پر، جو مجھ سے اور میری اولادوں سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ ایک طرف جب میں اپنے باپ کو دیکھتی ہوں کہ اس نے صرف بیٹیوں کی خاطر دوسری شادی کر لی اور اپنی پہلی بیوی کو بالکل بے یار و مددگار چھوڑ دیا، کبھی ان کا پوچھا تک نہیں سوائے 15 دن مہینے میں، کبھی ان کے اخراجات کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھا، اور آج جب میں اپنے شوہر کو دیکھتی ہوں کہ میرا شوہر میرا اور میری بیٹیوں کا کتنا خیال رکھتا ہے، تو میرے دل میں اس کے لیے مقام بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ہاں، واقعی صحیح کہتے ہیں کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ شاید دنیا کا ہر مرد میرے باپ جیسا ہوگا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ میرا شوہر تو میرے باپ جیسا نہیں، وہ تو ان کے بالکل برعکس ہے، الٹ ہے۔ کتنی عجیب بات ہے نا، جو باپ اپنی بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں وہ بیٹیاں سوچتی ہیں کہ ہمیں بھی شوہر کے روپ میں ہمارے باپ جیسا شخص ملے، اور مجھے ہمیشہ یہی خوف تھا کہ کہیں مجھے میرے باپ جیسا شوہر نہ مل جائے۔ بس یہ تو ظرف کی بات ہوتی ہے۔ آپی، میرے شوہر کو میں نے بہت اچھا انسان پایا، میری شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں۔ بس آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ زندگی میں اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ محرومیاں دی ہیں تو ان کو صرف اپنے حال تک ہی رکھیں، اپنے ماضی تک ہی رکھیں، انہیں اپنے فیوچر میں مت لائیں، کیونکہ یہ تو میرے اللہ نے قرآن شریف میں فرما دیا ہے کہ کوئی بھی وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ اگر اچھا وقت ہے تو وہ ہمیشہ نہیں رہتا، اور اگر برا وقت ہے تو وہ بھی ہمیشہ نہیں رہتا۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہتا ہے، کبھی اچھا تو کبھی برا، کبھی خوشی تو کبھی غم۔ ہمیشہ یہی سوچنا چاہیے، اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وقت کیسا بھی ہو وہ تو گزر ہی جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ایک رشتے سے ہمیں کھوٹ مل گئی ہے تو ہمیں تمام رشتوں سے ہی کھوٹ ملنی ہے۔ جس طریقے سے میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ اگر میرے باپ کا رشتہ مجھے صحیح نہیں ملا، کہ اس نے مجھے محبت نہیں دی، پیار نہیں دیا، تو شاید دنیا کا ہر مرد، ہر رشتہ ہی اس طرح کا ہوگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا میں عورت کا ہمیشہ 4 مردوں سے پالا پڑتا ہے، ایک اس کا باپ، ایک اس کا بھائی، ایک اس کا شوہر اور ایک اس کا بیٹا۔ تو مجھے تو صرف 2 ہی رشتے ملے، ایک میرا باپ اور ایک میرا شوہر، اور دونوں ہی ایک دوسرے کے بالکل برعکس ہیں۔
تو اسی لیے اپنے ماضی کی وجہ سے اپنے فیوچر اور اپنے حال کو کبھی بھی برباد نہ کریں، کیونکہ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد کشادگی ہے۔ تو ہر دور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اپنی زندگی کے حالات کی تلخیوں کو اپنے اندر نہ گھولیں۔ امید کرتی ہوں آپ ہی کہ میری اس اسٹوری سے بہت سارے لوگ بہت سبق حاصل کریں گے۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوب میری پیاری بہن، آپ نے بہت ہی ہمت والا کام کیا۔ جس طریقے سے آپ نے کہا تھا کہ آپ شادی نہیں کریں گی، مگر پھر بھی آپ نے اپنے امی کی بات سن کر شادی کر لی، اور اگر آپ ایسا نہ کرتی تو آپ اپنی جان پر ہی بہت بڑا ظلم کرتی۔ دیکھیں، آپ نے شادی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنے اچھے ہمسفر سے نوازا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 رحمتوں سے بھی نوازا، جس کو آپ نے اور آپ کے شوہر نے اتنی محبت دی۔ یہ تو بالکل صحیح بات ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان سے الگ ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ آپ کے والد صاحب ایسے تھے تو آپ کے شوہر بھی ایسے ہوں گے۔ اس طریقے سے ہمیں زندگی میں ہر رشتے کو ایک نہ ایک موقع ضرور دینا چاہیے۔ باقی جو بھی ہوتا ہے وہ تو سب قسمت کی بات ہوتی ہے، نصیب کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی بیٹیوں کو اور آپ کے شوہر کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ اگر آپ کی بھی کوئی دعا قبول ہوئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسے میرے ساتھ شیئر کریں تاکہ باقی لوگوں کو ہمت ملے، حوصلہ ملے، اللہ تعالیٰ پر ایمان پختہ ہو، تو آپ اپنی وہ سٹوری میری انسٹاگرام آئی ڈی پر شیئر کر سکتے ہیں۔ میری انسٹا آئی ڈی کا ایڈریس آپ کو میری ڈسکرپشن سے مل جائے گا۔ جزاک اللہ۔